میں ہوں آپ کا میزبان ڈاکٹر فواد فاروق۔ کرونا تو ایک ڈرامہ ہے۔ یہ تو ڈاکٹروں کے پیسے کمانے کا دھندا ہے۔ ڈالر کما رہے ہیں، لاشوں کو بیچ رہے ہیں۔ جی ہاں، پہلے تو ہم کرونا سے ہی انکاری تھے۔ پھر علاج کی بات آئی تو علاج بھی کسی نے کہا جڑی بوٹیوں کا قہوہ پی لو، کسی نے گرم پانی کی طرف لگا دیا۔ غرض ہم نے ہر وہ چیز اپنائی جو اوتھینٹک نہیں تھی، کسی ماہر نے نہ بتائی تھی۔ جس نے جو کہا وہ اپنایا۔ اب ویکسین کی بات آئی تو یہ بھی عالمی طاقتوں کی سازش۔ کبھی مقناطیس کا چپک جانا، کبھی بلب کا جل جانا، حتیٰ کہ کسی نے تو یہ بھی کہہ دیا کہ جو ویکسین لگوائے گا وہ 2 سال کے اندر اندر مر جائے گا۔ یہ سب کچھ کیوں؟ حقائق سے چشم پوشی۔ حالانکہ اس وبا نے پچھلے 1.5 سال میں پوری دنیا میں 17 کروڑ افراد کو متاثر کیا۔ لاکھوں اپنی جان کی بازی ہار گئے۔ انفرادی لحاظ اور اجتماعی طور پہ دیکھا جائے تو پوری دنیا کو بدل کے رکھ دیا، لیکن شاید ہمارے رویوں کو نہ بدل سکا۔ اس کی وجہ صرف اور صرف حقائق سے چشم پوشی ہے۔ حقائق کی طرف نظر دوڑائی جائے، اگر ہم پاکستان کو ہی لے لیں تو 26 فروری 2020 سے اب تک تقریباً 9 لاکھ سے اوپر کیسز رپورٹ ہو چکے ہیں، جس میں 2% کی شرح کے حساب سے ہزاروں اموات شامل ہیں۔ چونکہ آج کل ایک ویکسین کی ڈرائیو چل رہی ہے، آج ہم اپنے پروگرام میں اسی حوالے سے بات کریں گے، اور اس موضوع پر بات کرنے کے لیے ہم نے دعوت دی ہے ڈاکٹر منیر صادق کو، جو کنسلٹنٹ فزیشین ہے۔ السلام علیکم منیر صاحب۔ وعلیکم السلام۔ منیر، سب سے پہلے تو یہ بتائیں کہ لوگ ویکسین کیوں کرائیں؟ اکثر لوگوں کے ذہن میں ایک خیال ہے کہ پتہ نہیں اس کے لگنے سے بھی کوئی فائدہ ہے یا نہیں ہے، کووڈ دوبارہ ہو سکتا ہے، تو آخر وہ کیوں ویکسین کرائیں؟ جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ دنیا میں اس سے پہلے بھی کئی وبائیں آ چکی ہیں، اور جب کوئی بھی بیماری ماس لیول پہ انسانوں میں پھیل جاتی ہے تو اس کے بچاؤ کے سب سے بہتر طریقہ جو ٹائم ٹیسٹڈ طریقہ کار ہے وہ ویکسین ہے۔ اور اس سے پہلے بھی ہم جانتے ہیں کہ بچوں کے حفاظتی ٹیکے ہوں یا پولیو ہو، دنیا میں جتنی بھی بیماریوں پہ کنٹرول پایا گیا ہے، میزلس کی بیماری ہو، چکن پاکس کی بیماری ہو، وہ ویکسینیشن کے تھرو پایا گیا۔ اور اس میں کیا یہ جاتا ہے کہ تمام انسانوں کو کوشش کی جاتی ہے ویکسین کی جائے تاکہ وہ بیماری کا پھیلاؤ جو ہے وہ کم ہو سکے۔ اس میں یہ اکثر لوگوں کا یہ ہے کہ بھئی یہ اس کے بعد بھی انفیکشن ہو سکتا ہے، جی، تو ایک ذہن میں خیال آتا ہے کہ پھر ہم کیوں کرائیں؟ دیکھیں، اس کی مثال اگر میں عام انسان کو، میرے ایک مریض نے اسی طرح کا مجھ سے سوال پوچھا تو میں نے اس کو مثال اس طرح سے سمجھائی کہ دیکھیں، اگر آپ موٹر سائیکل پہ جاتے ہیں اور موٹر سائیکل پہ آپ ہیلمٹ پہنتے ہیں تو ہیلمٹ پہننے سے ایکسیڈنٹ کے بعد سر پہ چوٹ لگنے کے امکانات، چوٹ لگ سکتی ہے، لیکن ہیلمٹ پہنے بغیر اور ہیلمٹ کے ساتھ ظاہر سی بات ہے بہت فرق ہو جاتا ہے۔ تو اسی طرح ویکسینیشن میں ہے کہ اگر کوئی بیماری کسی کو ہوتی ہے تو اس میں اس کی سیویرٹی کے امکانات، یعنی اس کی شدت کے امکانات بہت کم ہوں گے، اور بہت ہلکی بیماری ہوگی اور جان لیوا صورتحال تک مریض نہیں جائے گا، اور مریض کو ہاسپٹلائز ہونے کی یا ICU تک جانے کی نوبت کافی حد تک کم ہو جائے گی۔ یعنی اوور آل ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ کرونا ویکسینیشن کوئی نئی چیز نہیں ہے، اور جیسے کہ منیر نے کہا کہ یہ لگنے سے ایسا نہیں ہے کہ آپ کو یہ انفیکشن ہو ہی نہیں سکتا، لیکن اگر خدا نخواستہ وہ انفیکشن ہوگا تو اس کی شدت بہت کم ہوگی۔ اس سے ہٹ کے زیادہ سے زیادہ لوگوں میں قوت مدافعت ہونے کی وجہ سے اس کا پھیلاؤ کم ہو جائے گا۔ اور اس کی دنیا بھر میں کوئی مثال منیر جیسے جن ملکوں میں ہو گیا ہے کہ کیا واقعی اس میں کم ہوئی ہیں؟ دیکھیں، سب سے اہم مثال تو ہمارے پاس اسرائیل کی موجود ہے۔ ایک سرٹن حد تک لوگ جب کمیونٹی کے اندر جو ہے امیونائز ہو جاتے ہیں تو وہ لوگ پھر مزید لوگوں کے لیے بیریئر کے طور پہ کام کرتے ہیں۔ مثال کے طور پہ اگر میرے گھر کے اندر 3 افراد جو ہے وہ ویکسینیٹ ہو جائیں گے اور باقی 3 افراد جو ہے ان کے لیے وہ ویکسینیٹڈ لوگ بیریئر کے طور پہ کام کریں گے، کیونکہ وہ ٹرانسمٹ نہیں کریں گے، چانسز کم ہو جائیں گے، بیمار نہیں ہوں گے۔ تو اسی طرح اسرائیل نے جو ہے وہ اپنے آپ کو ماسک فری کر دیا ہے۔ اس وجہ سے ماسک فری کیا ہے کہ 60% سے زیادہ پاپولیشن جو ہے وہ امیونائز ہو چکی ہے۔ یعنی یہ ٹائم ٹیسٹڈ بھی ہو گیا کہ وہ ملک جہاں 60% سے زیادہ لوگوں نے ویکسین کرا لی ہے،
وہ ایک طرح سے سمجھ لیں اپنے آپ کو سیف تصور کر رہے ہیں کہ وہاں پہ یہ انفیکشن اب اس طرح سے نہیں پھیل رہا ہے. اچھا ان ویکسینز کی بھی کوئی قسمیں ہیں اور قسموں کی بنیاد پہ ان کی افادیت، اس میں کوئی فرق وغیرہ اس میں؟ افادیت میں فرق اصل میں ویکسین بنانے کے طریقہ کار میں فرق ہے، اور اس طریقہ کار کے فرق کی وجہ سے ہی سائیڈ ایفیکٹ اور اس کی افادیت میں فرق آ جاتا ہے. سب سے بنیادی جو طریقہ کار ہے وہ سب سے بنیادی طریقہ کار یہ ہوتا ہے کہ وائرس کو مار دیا جاتا ہے، اور مارنے کے بعد اس کو جسم میں داخل کیا جاتا ہے. تو جسم میں وہ جو جسم کا مدافعاتی نظام ہے وہ اس کو ایک لائیو وائرس کو تصور کرتے ہوئے اس کے خلاف جو ہے مدافعت پیدا کرتا ہے، اور وہ مدافعت پھر اگلی دفعہ اگر مریض ایکچوئل وائرس سے ایکسپوز ہوتا ہے، کسی بیمار شخص سے ایکسپوز ہوتا ہے، تو وہ اینٹی باڈیز جو پہلے سے موجود ہیں وہ اس کے اگینسٹ فائٹ کرتی ہیں. تو ایک ویکسین کی تو وہ قسم ہو گئی کہ ایک مردہ وائرس ڈال دیا گیا ہے تاکہ آپ میں اس کے اگینسٹ قوت مدافعت پہلے سے آ جائے. اور کوئی اور جو دوسرا طریقہ کار ہے وہ دوسرے طریقہ کار ایسے ہیں کہ اس میں جو وائرس کے اوپر کوٹنگ ہوتی ہے، اور اس کوٹنگ کا ایک خاص حصہ ہوتا ہے جس کو اسپائک پروٹین کہتے ہیں، جس کے اگینسٹ جسم اصل میں مدافعت پیدا کرتا ہے. تو وائرس کا وہ اسپیسیفک پورشن جو کہ جسم میں مدافعت پیدا کرتا ہے وہ حاصل کیا جاتا ہے، اور کسی ایسے وائرس کو جو کہ جسم کے لیے نقصان دہ نہیں ہے. عمومی طور پہ ایڈینو وائرس ہوتا ہے جو کہ عام طور پہ بھی انفیکشن کرتا رہتا ہے، گلے خراب ہوتے ہیں، اس کے ساتھ اٹیچ کر کے اور جسم میں داخل کر دیا جاتا ہے. اچھا ان کے کامن سائیڈ ایفیکٹس کیا کیا ہو؟ دیکھیں کامن سائیڈ ایفیکٹ وہی ہیں جو کہ اس سے پہلے بھی ویکسینیشن میں ہوتے تھے. جو بچوں کے حفاظتی ٹیکے جو لوگ لگاتے ہیں ان کو پتہ ہے کہ حفاظتی ٹیکوں کے بعد بچوں کو بخار آتا ہے، تو عمومی طور پہ چونکہ امیون سسٹم ایکٹیو ہوتا ہے اور وہ وائرس کا تصور کر کے ہوتا ہے، تو اس سے ملتی جلتی علامات ہوتی ہیں کہ جسم میں درد، بخار، بعض لوگوں کو گھٹنیاں بڑھ سکتی ہیں، تو اس طرح کی علامات ہوتی ہیں. اور الرجک جو فنومنا ہوتا ہے جو کسی بھی دوائی، دنیا کی کسی بھی دوائی یا ویکسین کے ساتھ ہو سکتا ہے، وہ بہت ریئر ہوتا ہے، بہت کم ہوتا ہے. تو الرجی ہونے کے چانسز بہت کم ہوتے ہیں. تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ فرسٹ ڈوز میں اگر کسی کو الرجک ریئیکشن ہوا ہے تو پھر سیکنڈ ڈوز میں پھر تھوڑا احتیاط کی جاتی ہے کہ سیکنڈ ڈوز نہ لگائی جائے. دوسرے اوور آل کوئی ایسے میجر سائیڈ ایفیکٹس نہیں ہیں جو ایک خوفزدہ لوگ ہیں کہ پتہ نہیں کلاٹس بن جاتے ہیں اور کوئی جان لیوا پیچیدگیاں آتی ہیں اور پتہ نہیں کیا کیا متس اس حوالے سے. وہ تو خیر آپ نے بھی سنی ہوں گی کہ کوئی کہہ رہا ہے 2 سال بعد مر جاتے ہیں، کوئی کہہ رہا ہے فلاں دھماکہ. تو یعنی اوور آل یہ بالکل ایسی چیز ہے جیسے آلریڈی ہم اپنے بچوں کو لگاتے ہوئے آ رہے ہیں، اور جس نوعیت کی پیچیدگیاں اس ویکسین کے بعد آتی ہیں بالکل اسی نوعیت کی پیچیدگیاں اس ویکسین کے بعد بھی آتی ہیں. ہاں جیسے آپ نے ذکر کیا اگر پہلے ڈوز پہ کوئی سیویئر الرجک ریئیکشن خدا نہ خواستہ، لیکن اس کی پرسنٹیج بہت ہی کم نہ ہونے ابھی تک کوئی جو گورنمنٹ کا جو ڈیٹا ہے اس کے مطابق کوئی میجر ایڈورس ایونٹ اس طرح سے پاکستان میں نوٹ نہیں کیا گیا. اور اس کے ساتھ بھی گورنمنٹ نے یہ حفاظتی انتظام کیا ہے کہ جہاں پر بھی ویکسینیشن موجود ہے اس کے ساتھ علیحدہ سے ایڈورس ایونٹ کے حوالے سے پوری پریپریشن ہے. اگر آپ جائیں ویکسینیشن سینٹرز پہ تو انہوں نے ایک بیڈ علیحدہ سے لوکیٹ کیا ہوا ہے، اور ود میڈیسنز جو کہ میں بھی اگر کوئی ایڈورس ایونٹ ہوتا ہے تو وہ ویکسینیشن کے بعد وہ ویٹ کرواتے ہیں پیشنٹ کو، 20 منٹ تک مانیٹر کرتے ہیں، اور اس کے بعد پھر کہتے ہیں کہ آپ اول تو ابھی تک کوئی رپورٹ ہی نہیں ہوا ہے. اور خدا نہ خواستہ کوئی ہلکی پھلکی اس نوعیت کی چیز اس دوران ہوگی بھی تو اس کی تیاری پوری موجود ہے. تو اوور آل میرا خیال ہے اتنی خوفزدہ ہونے کی ضرورت اس پوائنٹ آف ویو سے نہیں ہے کہ ویکسین لگی اور خدا نہ خواستہ کوئی جان لیوا پیچیدگی شروع ہو جائے گی. اچھا دوسری بات جو اکثر دوسرے امراض رکھنے والے لوگ، ان میں اب تک اپنے اندر ایک کانسیپٹ موجود ہے کہ پتہ نہیں یہ ویکسین ہمیں لگ سکتی ہے یا نہیں لگ سکتی. اور لا تعداد ایسے امراض ہیں، بلڈ پریشر ہے، شوگر ہے، کولیسٹرول ہے، ایون گردے کے امراض ہیں، آرگن، یعنی مختلف چیزیں، اور ہر آدمی انڈیویجولی پوچھ رہا ہوتا ہے کہ کیا میں یہ لگا سکتا ہوں یا نہیں لگا سکتا ہوں. اس کے بارے میں کیا کہیں؟ دیکھیں جو کوموربڈ کنڈیشن والے یہ ایسی بیماریاں جو اس کے علاوہ موجود ہو سکتی ہیں، شوگر، بلڈ پریشر، اس میں تو بلکہ لگوانا چاہیے، کیونکہ کوئی بھی بیماری جن لوگوں کا مدافعاتی نظام کم ہوتا ہے، عمر زیادہ ہوتی ہے، ان کو زیادہ متاثر کرتی ہے، ان میں زیادہ پیچیدگیوں کے ساتھ آتی ہے. یہی وجہ ہے کہ حکومت نے سب سے پہلے جو سلیکٹ کیا تھا وہ ڈاکٹرز کو سلیکٹ کیا تھا ہائی رسک میں، چونکہ وہ ایکسپوز ہیں، اور دوسرے نمبر پہ 60 سال سے زیادہ عمر کے لوگوں کو، پھر اس کی لمٹ کو جو ہے کم کیا 50 سال، اور پھر جب 50 سال اور 60 سال والے ہو گئے تو پھر اس کے بعد اب جوانوں کی طرف آ رہے ہیں. تو بوڑھوں کو اور شوگر بلڈ پریشر کے مریضوں کو، دل کے مریضوں کو، گردوں کے مریضوں کو پریورٹی پہ یہ ویکسینیشن کرانی چاہیے، کیونکہ جب کووڈ اثر کرتا ہے تو سب سے زیادہ انہی لوگوں کو متاثر کرتا ہے اور پیچیدگی کی طرف یہی مریض جاتے ہیں. اچھا اکثر لوگ اپنے طور پہ جج کرنا چاہتے ہیں کہ ویکسین افیکٹو کتنی ہے، لیب سے جا کے اینٹی باڈیز کرا رہے ہیں اور کچھ اور کر رہے ہیں، تو کیا اس کا کوئی طریقہ ہے پتہ چلے کہ افادیت اس ویکسین کی؟
افادیت کے لیے تو ریسرچ جو ہے وہ انٹرنیشنلی ہوئی ہے اور مختلف ویکسین کی افادیت مختلف بتا دی گئی ہیں. جیسے کہ جو کنونشنل میتھڈ کی ویکسین ہیں وہ جو میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ کلڈ وائرس کی ہے وہ ریلیٹیولی افادیت ان کی نسبتاً کم ہے لیکن وہ بھی سیف ہے لوگوں کے لیے. تو اس کا کوئی ٹیسٹ اسپیسیفک نہیں ہے جس کے کروانے کی ضرورت ہے اور جس کا کروا کے آپ یہ پتہ کر سکیں کہ ویکسین جو ہے آپ کے لیے افیکٹو ہے کہ نہیں ہے. یہ آلریڈی ٹیسٹڈ ویکسینز ہیں, لوگوں پہ ٹیسٹ ہو چکی ہیں, ریسرچ ہو چکی ہیں. آپ کو پتہ ہے کہ کووڈ کے سٹارٹ سے لے کے اور ویکسین کے آنے کے تک تقریباً 1 سال سے زیادہ عرصہ گزر چکا تھا. تو ایون ابھی جیسے فائزر کی ویکسین آئی ہے یہ 23,000 سے زیادہ لوگوں پر پہلے ٹیسٹ ہوئی ہے, چیک ہوئی ہے, اس کے بعد یہ مارکیٹنگ میں آئی ہے اور سٹل ابھی تک ان کے ٹرائلز اور یہ سب چیزیں جاری ہیں. تو اس میں لوگوں کو وری کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے کہ اس کی افادیت جو ہے وہ کسی طور پہ کم ہے. تو بہرحال یہ ہے کہ انٹینسٹی ڈفرینٹ ہو سکتی ہے. جن کی مرض کی شدت زیادہ ہے وہ ظاہر سی بات ہے کہ کم نوعیت کے ساتھ پریزنٹ کریں گے اس میں. یعنی آپ کو اپنے طور پہ جا کے چیک کرانے کی ایسا ضرورت نہیں ہے کہ آپ کو ویکسین لگی ہے تو اب آپ میں یہ افیکٹو ہے یا نہیں ہے. یہ تمام ویکسینز جو بھی گورنمنٹ نے یا WHO نے ان کو پروپوز کیا ہے لگوانے کے لیے یہ آلریڈی ٹیسٹڈ ہیں مختلف ٹرائلز میں اور یہ پتہ لگ چکا ہے کہ ان کی افادیت 60 سے 90% تک ڈفرینٹ ہے. جیسے ابھی منیر نے ذکر کیا کہ کچھ نوعیت جیسے میریوا وائرس ہے اس کی تھوڑی سی کم ہے, اسپائک پروٹین والوں کی اور تھوڑی زیادہ ہے, لیکن اوور آل سب سیف اور افیکٹو ہیں. تو جو بھی جتنا جلدی ممکن ہو سکے وہ لگانی چاہیے. اچھا, ایک اور بات جو اس حوالے سے بڑی ایک وہ ہے کہ بھئی ایک ڈوز کسی اور کی لگائیں اور ایک ڈوز دوسرے کی لگانے, کیا یہی ممکن ہے؟ نہیں, یہ ریکمینڈڈ نہیں ہے. وہی ویکسین کی سیکنڈ ڈوز لگوانی چاہیے کیونکہ ایکچولی امیونٹی ڈیولپ ہونے میں بھی ٹائم لگتا ہے. ایون سیکنڈ ڈوز کے جنرلی سیکنڈ ڈوز کے 2 ہفتوں کے بعد جو ہے وہ امیونٹی ڈیولپ ہوتی ہے. اور شروع میں اس طرح سے بھی ہوا تھا کہ فرسٹ ڈوز لگی اور فرسٹ ڈوز لگنے کے بعد اتفاقاً چونکہ وہ پہلے سے وہ شخص جو ہے وہ کسی سے انفیکشن ایکوائر کر چکا تھا تو 30 سے چوتھے دن جو ہے اس کو انفیکشن ہو گئی. تو یہ تصور کیا گیا کہ یہ ویکسین کے سائڈ انفیکٹ ایسا نہیں ہے. امیونٹی اس پہ پیشنٹ میں ڈیولپ ہی نہیں ہوئی. امیونٹی اس وقت کمپلیٹ ڈیولپ ہو گئی جب فرسٹ ڈوز کے بعد سیکنڈ ڈوز بھی لگ جائے اور سیکنڈ ڈوز کے بعد 2 ہفتے گزر جائیں تو پھر وہ امیونٹی فل بوسٹڈ فارم میں ہوگی تب وہ پروٹیکٹ کر سکتی ہے, اس سے پہلے نہیں. اس حوالے سے جو میں بات سمجھ پا رہا ہوں وہ یہ کہ اگر آپ 2 ڈفرینٹ ٹائپ کی ویکسینز ہیں, کوئی آپ نے ایک کی فرسٹ ڈوز لگا لی, اب آپ چاہتے ہیں کہ آپ اس کو نہ لگائیں بلکہ دوسری ویکسین لگا لیں, تو آپ کو اس دوسری ویکسین کی دونوں ڈوزز پوری کرنی پڑیں گی اپنی ٹائم کے حساب سے. اچھا, ایک کسی ویکسین سے عموماً یہ آیا تھا کہ وہ بہت زیادہ اس سے بلڈ کلاٹس ہو جاتے ہیں اور چیزیں ہو جاتی ہیں, تو کیا وہ لگوانی چاہیے یا نہیں لگوانی چاہیے؟ نام میں نہیں لینا چاہ رہا ہوں, لوگوں کو پتہ ہے, تو اس حوالے سے بڑے کنسرن ہے کہ لگوائیں یا نہ لگوائیں. اس کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ اصل میں اس کا جو رسک ہے وہ بہت ہی منیمل ہے. اگر آپ اس کے رسک کو دیکھیں تو اس سے زیادہ رسک جو ہے وہ کنٹراسیپٹیو پلز جو فیمیلز یوز کرتی ہیں اس میں زیادہ ہے. اس سے زیادہ رسک جو سرد علاقے ہیں جیسے کہ کینیڈا ہے, وہاں پر آپ کو پتہ ہوگا سرد علاقوں میں تھرومبس فارمیشن یا کلاٹ فارمیشن کے چانسز زیادہ ہیں. تو جنرل پاپولیشن میں وہاں پر اس سے زیادہ رسک موجود ہے. تو اگر آپ رسک ورسز بینیفٹ دیکھیں یعنی فائدے کو دیکھیں اور نقصان کو دیکھیں تو فائدہ اس کا بہت زیادہ ہے. اور وہ جو کلاٹ فارمیشن ہے وہ بہت کم ہوتی ہے, تقریباً 6 سے 10 لوگ متاثر ہوتے ہیں 10 لاکھ لوگوں میں. صحیح. یعنی یہ جو سائیڈ ایفیکٹ اتنا اس طرح سے رپورٹ کیا جا رہا ہے کہ شاید ہر آدمی کو ہو جائے گا, تو ایسا نہیں ہے. اور اس قسم کے سائیڈ ایفیکٹ تو ہر دوا کے ساتھ ہوتے ہیں اور ہم وہ عام طور پہ استعمال کر رہے ہیں. یا پیراسیٹامول اگر آپ دیکھیں گے تو پیراسیٹامول کے سائیڈ ایفیکٹ میں بھی کہیں لکھا ہوا ہے کہ ہیپیٹک فیلئر ہو سکتا ہے, یعنی آپ پیراسیٹامول کی ٹیبلٹ لیں گے اس سے آپ کا جگر متاثر ہو سکتا ہے. تو یہ بہت منیمل رسک ہے. صحیح. تو اوور آل اس کا مطلب ہے کہ اس ویکسین میں بھی کوئی ایسی خدا نخواستہ بات نہیں ہے کہ وہ نہ لگائی جائے. اگر کسی کو اور کوئی اویلیبل نہیں ہے تو وہ بھی لگائی جا سکتی ہے اور وہ بھی سیف ہے کچھ چند سائیڈ ایفیکٹ کی وجہ سے. اسی موضوع پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ لاہور سے موجود ہیں ڈاکٹر سومیہ اقتدار, جو پنجاب کرونا ایڈوائزری بورڈ کی ممبر بھی ہیں. سومیہ ہمیں بتائیں گی کہ اس وقت ویکسینیشن کے حوالے سے کیا سٹیٹکس ہیں, کتنے لوگوں کو یہ لگ چکی ہے؟ جی سومیہ. جی تھینک یو ڈاکٹر فواد. جہاں تک تعلق ہے پاکستان میں ویکسینیشن کے اسٹیٹس کا, تو اس وقت تک 8 ملین پاپولیشن جو پاکستانی ہیں ان کو ویکسینیٹ کیا جا چکا ہے اور یہ تقریباً 3.6% بنتا ہے ہماری پاپولیشن کا.
سو ابھی ہمارے فگرز تو بہت کم ہیں، اور جو ہم بات کرتے ہیں کہ ہم کووڈ-19 کے اوپر قابو پا سکیں گے تھرو ویکسینیشن، وہ تبھی ممکن ہے جب ہماری 65 سے 70% کے قریب پاپولیشن ویکسینیٹڈ ہو جائے گی، یا بیماری انفیکشن کی وجہ سے ان میں امیونٹی آ جائے گی. لیکن گورنمنٹ کی طرف سے بہت سارے اسٹیپس لیے گئے ہیں. آپ نے دیکھا کہ پہلے کچھ لمیٹڈ نمبر آف ویکسینیشن ہی اویلیبل تھی، لیکن اب اس کو انہانس کیا گیا ہے. ڈفرینٹ ٹائپس کی ویکسینیشن بھی اویلیبل ہے. اور اب جو چائنا کے اشتراک سے پاک ویک کے نام سے ویکسین کا پلانٹ یہاں پہ جس میں ریفلنگ ہو رہی ہے چائنا کی ویکسین کی، اس کی وجہ سے ہماری جو کیپیسٹی ہے ویکسینیشن کی وہ بہت انکریز ہو گئی ہے. اینڈ وی ویری ہوپ فل کہ ابھی جو ہم نے نمبرز اچیو کیے ہیں بہت جلدی ہم ان کو بڑھا لیں گے، اور اگلے کچھ مہینوں میں جولائی اگست کے مہینوں میں جو ابھی ویکسینیشن کا فگر ہے اس کو ڈبل پہ لے جایا جائے گا. ایک اور سوال اسی حوالے سے ہے کہ کیا حاملہ خواتین اور دودھ پلانے والی ماؤں میں یہ ویکسین لگائی جا سکتی ہے؟ جی سومیا. بہت ہی سینسٹیو ایشو ہے، اور بہت زیادہ خواتین پوچھتی ہیں، اسپیشلی جو حاملہ ہیں یا بریسٹ فیڈنگ کرا رہی ہیں، کہ کیا وہ کووڈ-19 کی ویکسین لگوا سکتی ہیں. سو اگر آپ ڈیٹا کی بات کریں تو جتنے بھی کلینکل ٹرائلز ہوئے ہیں ویکسینیشن کے، ان میں تو اس پاپولیشن یعنی پریگننٹ فیمیلز اور لیکٹیٹنگ مدرس کو تو نہیں شامل کیا گیا، اس لیے ہمارے پاس کوئی پبلش سیفٹی ڈیٹا ٹرائلز کی فارم میں ویکسینیشن کا تو موجود نہیں ہے. لیکن کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ اب 6 ماہ سے زیادہ کا عرصہ ہو گیا ہے کہ دنیا بھر میں ویکسینیشن کا پروگرام جاری ہے، اور 2 بلین سے زیادہ ویکسینیشن جو ہے وہ ورلڈ اوور لگ چکی ہے، تو اس کے ایسے بھی کوئی بھی سائیڈ افیکٹس ظاہر نہیں ہوئے کہ جس کے متعلق ہم کہیں کہ یہ کانٹرا انڈیکیٹڈ ہو سکتی ہے. جس ٹائپ کی ویکسین پاکستان میں اویلیبل ہے وچ از این ان ایکٹیویٹڈ کلڈ ویکسین، یہ یوزلی سیف ہوتی ہیں، اور اس ٹائپ کی اور ویکسینز ہم اپنی پریگننٹ پاپولیشن اور بریسٹ فیڈنگ مامس کو دیتے رہے ہیں. سو اگر آپ میری پرسنل اوپینین کو پوچھیں گے تو میرے خیال سے ان کو سیف ہونا چاہیے. RCOG جو کہ رائل کالج آف آبسٹیٹرک اینڈ گائنیکالوجی ہے، انہوں نے بھی اپنی پاپولیشن کے اندر پریگنینسی اور بریسٹ فیڈنگ کو شامل نہیں کیا کانٹرا انڈیکیشن کے طور پہ، اور وہ ویکسینیٹ بھی کر رہے ہیں اپنی حاملہ خواتین کو بھی اور وہ جو دودھ پلاتی مائیں ہیں. امریکہ میں جو اسٹڈیز ہوئی ہیں اس میں ایک بہت بڑی اسٹڈی ہے، لیکن وہ میسنجر RNA کی ٹیکنیک جو فائزر اور موڈرنا ہے اس کے اوپر ہوئی ہے، جس میں ان کو سیف قرار دیا گیا ہے. اور کچھ پبلش ڈیٹا ہے ہمارے پاس تھوڑا سا سیفٹی کا، جس میں اسمالر سیٹ کی اسٹڈیز ہیں، جس میں انہوں نے دیکھا کہ اگر خواتین کو ویکسینیٹ کیا گیا کووڈ-19 کی ویکسینیشن سے، سو وہ ان میں کوئی سائیڈ افیکٹس بھی نہیں آئے، بلکہ جو اس کی اینٹی باڈیز ہیں وہ بچوں میں بھی پائی گئیں، اور یہ کس حد تک بیماری سے ان کو بھی بچا سکیں گی اس پہ اب ریسرچ جاری ہے. اینڈ اٹ از دا کرنٹ فیوریٹ ٹاپک regarding research of COVID-19 vaccine. So although ہمیں کوئی ایسا ڈیٹا تو موجود نہیں سیفٹی ٹرائلز کا ویکسینیشن میں، لیکن ورلڈ اوور بہت ساری حاملہ خواتین کو یہ لگائی گئی ہے، اور میری اپنی پرسنل اوپینین میں ان کو سیف کنسیڈر کیا جانا چاہیے. صحیح، شکریہ بہت بہت سومیا آپ کا کنیکٹ ہونے کا. اس کا مطلب کنکلوژن یہی نکلا کہ حاملہ خواتین اور دودھ پلانے والی مائیں بھی یہ ویکسین لگا سکتی ہیں. اچھا منیر، ایک جو ہم اکثر سوشل میڈیا پہ بالکل بے پر کی جو اڑائی جاتی ہے نا، کہ کہیں کوئی میگنیٹ چپکا رہا ہے، کہیں کوئی اس سے بلب جلا رہا ہے. ایک صاحب نے تو یہ مشہور کر دیا اخبار کے تراشے نے کہ کسی سائنسدان نے کہا کہ 2 سال کے بعد سب مر جائیں گے. تو ان کی کچھ ٹیکنیکل جوابات ذرا عام لوگوں کے لیے مل جائیں گے، کیا یہ ممکن بھی ہے؟ دیکھیں، میگنیٹ کے حوالے سے یہ ہے کہ اس میں کوئی ایسی میٹل چیز شامل نہیں ہوتی. کچھ ویکسینز جیسے کہ مثال کے طور پہ ٹیٹنس ہے، ان میں المونیم استعمال ہوتا ہے، بہت ہی منیمم ٹریسز میں ہوتا ہے، اور آپ کو پتہ ہے المونیم از نان میگنیٹک، وہ تو بہت ہی منیمم اماؤنٹ میں ہوتا ہے. اس میں تو ان ویکسینز میں سے کوئی ایسی چیز نہیں ہے، نمبر 1. نمبر 2، اگر آپ نے ویکسین کی نیڈل دیکھی ہو تو وہ اس قدر باریک ہوتی ہے، انسولین کی طرح وہ کتنی باریک ہوتی ہے کہ اس سے کوئی اس طرح مٹیریل جا نہیں سکتا. اور ایک خود سوچے کہ ایک سیال مادہ جو انجیکٹ کیا جا رہا ہے اس میں سے میٹل کیسے چلا جائے گا آپ کے ہاتھ میں؟ اور اس کے لیے اگر کوئی فرض کر بھی لیا جائے کہ اگر کوئی میٹل کی طرح کوئی چیز جا سکتی ہے، تو وہ اتنے بڑے میگنیٹ کو ہولڈ نہیں کر سکتی. جب آپ کے مسلس کے درمیان اتنا ڈفرینس ہے کہ میگنیٹک ویو جو ہے نا وہ ٹرانسمٹ نہیں ہو سکتی. ہو یہ رہا ہے کہ ہم بچپن میں بھی یہ کھیل کھیلتے تھے کہ ماتھے کے ساتھ جو ہے وہ چپکاتے تھے کوئی سکہ، اور تو اسکن چونکہ اگر تھوڑی آئلی ہو یا ویٹ ہو تو اس کے ساتھ جو ہے وہ کوئی چیز چپک سکتا ہے. صحیح، تو اس کو ویڈیو ٹرک کے سے پھر آپ دکھا سکتے ہیں کہ بھئی یہ چپک گیا، ایسا بھی ہو سکتا ہے سکے کا. ٹھیک، بالکل بالکل ٹھیک ہے. شکریہ منیر، بہت بہت آپ کا. اس اوور آل پروگرام کا کنکلوژن یہی بنتا ہے کہ یہ ویکسینز سیف ہیں، اور جلد از جلد جتنے لوگ اس کو لگوائیں گے
اتنی ہی جلدی ہم اس مرض پر قابو پا سکیں گے. اور دنیا بھر کے تمام ممالک میں یہ دیکھا گیا ہے کہ جہاں جہاں یہ ویکسین 50% سے زیادہ آبادی کو لگی ہے وہ تمام ممالک آہستہ آہستہ اپنی روٹین پر واپس آ رہے ہیں. شکریہ بہت بہت سننے کا. اپنا اور اپنے آس پاس تمام لوگوں کا بہت خیال رکھیے گا. انشاءاللہ پھر کسی نئے موضوع کے ساتھ دوبارہ ملاقات ہوگی. خدا حافظ.